یہ جو بے حیا جو پاکستان میں جو بے حیائی پھیلا رہے، اپنے لیے کوئی بے حیا رہنما مقتدا تلاش کرو، اپنے لیے کوئی بے حیا تلاش کرو۔ ایک ہنگامہ ہے مخلوط تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ مولوی کا دل ہی غلط ہے، دل صاف ہونی چاہیے۔ جی ہاں، اور جب تو حاملہ ہو جائے گی تب بھی اس کا دل تو صاف ہے نا، صاف دل تھا نا جب حاملہ ہو۔ اور امریکہ میں تو آدمی جو جتنے بھی فوجی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا باپ کون ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ تحقیق ہوتی ہے، اور سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑا سا ہوش سمجھتا ہے، سنبھالتا ہے، وہ حیران ہوتا ہے میرا ابا کون ہے۔ یہی سے تحقیق شروع ہوتی ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ تحقیقات ہو رہی ہے، اور تحقیق یہی سے شروع ہوتی ہے۔ بچہ تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے، امی کو تو دیکھ رہا ہے، امی بھی جاب کر رہی ہے، امی جاب کر رہی، جاب۔ اللہ کا احسان ہے، میں کمزور ہو چکا ہوں، میری بیٹی جو ہے نا وہ کما کر کے لا کر کے دیتی ہے ہمیں سب کچھ، بیٹی کما کر کے دیتی ہے۔ کمشنر صاحب سے اس کا تعلق ہے، ڈی سی صاحب سے اس کا تعلق ہے، سمجھتا ہے، فلان سے اس کا تعلق ہے۔ اور اخبار میں آتا ہے کہ اوپر والا افسر نیچے والے افسر سے کہتا ہے تیرے گریڈ اس وقت بڑھا دوں گا جب تو اپنی بیٹی کو میرے حوالہ کر۔ کالموں کے کالم، اخباروں میں کالموں کے کالم۔ اور میڈیا ہمارا بہت سچا ہی میڈیا ہے، میڈیا ہمارا بہت سچا ہی میڈیا ہے، میڈیا۔ اور ٹیلی ویژن پہ بھی وہ بھی بتائیں گے، اتنی بے حیائی ملک کے اندر، اور بڑے فخر سے۔ اگر تیرے حکمرانوں میں غیرت ہے تو اس ملک کا رکھوالا کون ہے کہ جو اس طریقے پر اخباروں میں کھل کر کے لاکھوں لوگ ان کو پڑھتے ہیں، کروڑوں بھی پڑھتے ہیں کہ اس طریقے پر وہ کہہ رہا ہے، تو بے حیائی تو تیرے اندر ہے نا، تبھی تو وہ تو کہے گا نا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں خود دبئی میں بھیک مانگنے کے لیے چندہ کے لیے گیا تھا، چھٹیوں کے دن تھے۔ ایک ایرانی کے پاس ٹھہرا ہوا تھا بلوچ، اور اسلام آباد میں آپ کے ماشاءاللہ ایک وزیر نے، اس نے سینما گھر کی بنیاد رکھی، بے حیائی کی بنیاد رکھ کر کے، پھر ہاتھ اٹھا کر کے کہتے ہیں دعا کی، منو مٹھائیاں تقسیم ہوگی۔ کس کی بنیاد رکھی؟ مسجد کی بنیاد رکھی، مدرسے کی بنیاد رکھی، خانقاہ کی بنیاد رکھی، نہ کسی استدلال کی بنیاد رکھی نہیں، سینما گھر کی بنیاد رکھی۔ اب وزیر اور سارے مل کر کے الو کے پٹے وہ سارے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ وہ بلوچ نے میرے منہ پہ جوتا مارا، میں آج تک اس کا جواب نہ دے سکا۔ بلوچ نے مجھے کہا کہ واجہ یہ شمائی پاکستانی چھونے بے غیرت ہیں، چھونے بے حیا، یہ 6 لوٹی دعا ہے تو کا، یہ دعا میں کتے کا بچہ کیا مانگتا ہے؟ کیا دعا کرنے؟ ایک تو بے حیائی، پھر بے حیائی پہ دعا کر لینا، یہ ہے چیز بے حیائی کی، یہ مرکز ہے بے حیائی کی۔ اب یہ کیا مانگتا ہے؟ آپ جواب دے دیں، صدر صاحب کو کہے جواب دے دے، وزیر اعظم کو کہہ دے جواب دے دے، آرمی چیف کو کہہ دے جواب دے دے، اور چیف جسٹس صاحب کو کہہ دے جواب دے دے کہ سینما کی بنیاد رکھ کر کے مٹھائی خیرات کر رہے، تقسیم کر رہے، اور سارے مل کر کے دعا کر رہے ہیں۔ لعنت اس وزیر پر اور اس کی سوچ پہ بھی لعنت ہو، اور شریک ہونے والوں پر۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ تم گناہ بھی کر رہے ہو اور گناہ پہ نازان ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم اچھے کر رہے ہیں۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کیا اس کے سینگ ہوتے کفر کے کیا؟ تو اس ایرانی نے مجھے کہا کہ چھونے بے غیرت ہے شمائی پاکستانی، شما بوشت یہ دستانہ چست کو تے 6 لوٹ ٹکائے، یہ کیا مانگ رہا ہے؟ تو میں بھی مذاقی آدمی، میں نے کہا یہ کہتے ہیں اے اللہ میں جیسے بے غیرت ہوں سب کو بے غیرت بنا دے۔ میں نے بے غیرتی، خالص بے غیرتی پر اس کی بنیاد رکھی ہے، خالص بے غیرتی کی بنیاد میں نے رکھی ہے۔ اس بے غیرتی کو اس کو عام کر دے، اس کو تام کر دے۔ اے اللہ میں جیسا بے غیرت جہنمی ہوں، یہ سب کو اسی طریقے پر جہنمی بنا دے۔ بس میں نے ٹرخا دیا ان کو اس طریقے پر۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، بے حیا بن جاؤ تو کر لو۔ میرے نبی نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے اسی طریقے پر ڈرا کرو۔ استحیوا من اللہ حق الحیا، خدا سے جیسے ڈرنے کا حق ہے اسی طرح ڈرا کرو۔ قربان جاؤں صحابہ پر، قالوا یا رسول اللہ نحن نستحیی من اللہ حق الحیا والحمد للہ علی ذلک، خدا کا شکر ہے اے رسول، ہم آپ کی برکت کی وجہ سے ہم حیا والے ہیں، ہم بے حیا نہیں ہیں۔ لیکن بتاؤ حیا کا حق کیا ہے؟ کما حقو، حیا کی حد کیا ہے؟ سن لینا، میرے نبی نے فرمایا ولیکن من استحیا حق الحیا، فرماتے کہ حق الحیا جو حیا والا بن جائے اس کی صورت یہ ہے کہ من استحیا حق الحیا فلیحفظ الراس وما حوا، فرمایا کہ اگر حیا ہے تمہارے اندر سر کی حفاظت کرو، برے خیالات بھی نہیں، کسی کی بیٹی گزر رہی ہے نگاہ اچانک پڑ گئی نظر نیچے کرو، کہا کہ علی اگر نگاہ اچانک پڑ جائے علی نظر نیچے کر لو، علی دوبارہ نہیں دیکھو۔ ہم لوگ تو کیسے گھر کر کے دیکھتے ہیں، ہمارے پاس دیندار حضرات کہتے ہیں ارے بھائی نظریں نیچے کرو، اور وہ نیچے سے ناڑے کی طرف اس کو دیکھ رہا ہے، اس طرح نظر نیچے نہیں ہوتی۔ ارے بھائی نظریں نیچے کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بھائی نظر نیچے کرو، بھائی استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی طریقہ ہے۔
تیرا شیطان تو جیسے کہ بزرگ بنا ہوا نا، تیرا شیطان بھی کمال کا شیطان، تیرا شیطان بھی بڑا ماہر آدمی ہے، بڑا ماہر ہے وہ خوب. میرے نبی نے فرمایا فلیحفظ الراس، سر کی حفاظت کرو برے خیالات نہیں. وما ہوا، اور تمہارا سر جن چیزوں پر، یہ آنکھیں بھی سر کے ساتھ فٹ ہے، یہ کان سر کے ساتھ فٹ ہے، یہ منہ سر کے ساتھ فٹ ہے، منہ کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو. والبطن وما وعى، اور پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ کے ساتھ جو چیزیں ٹچ ہے تمہاری شرمگاہ. من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے اس بات کی گارنٹی دے دے اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرے گا اور اپنی شرمگاہ کو زنا میں استعمال نہیں کرے گا، میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کون تیار ہے؟ کون تیار ہے؟ کون تیار ہے؟ ہے من یضمن لی، حیادار بن جاؤ. من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت. ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، وہ کہتی ہے کہ شوہر نے اگر ایک شادی کی ہے تو جا کر کے اللہ کا بھلا کرے، کتیا کے ساتھ اپنا منہ کالا کرے، گدھی کے ساتھ منہ کالا کرے، جانوروں کے ساتھ منہ کالا کرے، لڑکوں کے ساتھ لواطت کرے، لیکن دوسری شادی نہ کرے، تیسری نہ کرے، چوتھی نہ کرے. واہ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد. دیکھیں ماحول کیسے بنایا. بیٹیوں کو اور بہنوں کو بھی ہم نے سبق کیا پڑھایا، یہی ہے کہ میری بیٹی اگر کسی کے گھر میں، میری بہن اگر کسی کے گھر میں، اور وہ بیمار ہے، بچے جنم دینے کے قابل بھی نہیں ہے، مستقل بیمار ہے، تو وہ اس کے اوپر کوئی شادی نہ کرے. آپ نے اس کو قرآن پڑھایا نہیں، اس کو سمجھایا نہیں، کوئی اس کے اوپر شادی نہ کرے. کیوں کرے گا؟ بس وہ بیٹی، چاہے وہ تبلیغی کی بیٹی ہے یا وہ مولوی کی بیٹی ہے، شیخ الحدیث کی بیٹی ہے، بیمار ہے، شوہر کے ساتھ سونے کے قابل بھی نہیں ہے، خواہشات دونوں ایک دوسرے کے پورے ہیں، اولاد بھی نہیں ہو رہی ہے، مستقل دائمی بیمار ہے، لیکن وہی ہے کہ احتجاج کرے گی، اس کا باپ مولوی بھی احتجاج کرے گا، تبلیغی بھی احتجاج کرے گا. نہیں، میری بیٹی کے اوپر شادی نہیں ہونی چاہیے. جاؤ جی کہا کہ شادی نہ کروں تو کیا کروں؟ زنا کرو. ہاں زنا کرو، اللہ غفور الرحیم ہے. زنا کرو، اپنی خواہش پوری کرو، اور گدھیوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، کتیوں کے ساتھ کرو، لیکن بیٹی کے ساتھ دوسری شادی نہیں کرنا. بیٹی کے اوپر واہ، تیرے تبلیغ کو بھی سلام، تیرے مولوی گیری ہونے کو بھی سلام، تیرے شیخ الحدیث ہونے کو بھی سلام، تیرے شیخ التفسیر ہونے کو بھی سلام. واہ شیخ الحدیث، واہ شیخ التفسیر، واہ واہ شیخ الحدیث، واہ شیخ التفسیر، واہ واہ بزرگ، واہ واہ بزرگ، واہ. بیٹی کو تو نے عجیب ذہن دیا ہے، عجیب ذہن دیا کہ تو بیمار ہے بیٹی، آنے نہیں دینا کسی اور کو. شوہر تیرا جا کر کے زنا کرے، بدکاری کرے. میرے نبی نے فرمایا کہ ولیکن من استحیا حق الحیا، من استحیا حق الحیا، جس کے اندر حق الحیا کما کو حق، فلیحفظ الراس وما حوا، سر کی حفاظت کرے، آنکھیں اس کے ساتھ ان کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، کانوں کی حفاظت کرے. والبطن، اور پیٹ میں ڈال کر کے پھر خون بنائے گا، خون بنا کر کے منی بنائے گا، اور منی جہاں سے سپلائی ہوتی ہے اس جگہ کی بھی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ، جو اپنی شرمگاہ کی گارنٹی مجھے محمد کو دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں محمد جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اس کو، میں جنت کی گارنٹی اس کو دیتا ہوں. یہ نہیں ہوگا اس طریقہ پر کہ شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، بزرگ ہے، پیر طریقت ہے، اور پیر طریقت تو اعلیٰ درجے کا بہیا ہے. اچھا جن آ گیا، ہاں جن آ گیا، ادھر ہے، ادھر تکلیف 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 ہے، اور تم کو ہاتھ لگا، اور تیرے جیسے بغیرت پیر بن گیا. اما فرماتی ہے واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط، خدا کی قسم محمد نے کبھی کسی خاتون سے ہاتھ نہیں ملایا. اگر کوئی خاتون پردے میں اصرار کرتی کہ یا رسول اللہ ہمیں بیعت کر دو، فرمایا قد بایعتکن، میں نے بیعت زبانی طور پر تم سے بیعت کر دی. میں محمد کبھی اپنے حیادار ہاتھوں کو، اپنی نگاہوں کو کسی خاتون کو میں نہیں دیکھتا. واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط، واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط، خدا کی قسم محمد نے کبھی کسی خاتون سے ہاتھ نہیں ملایا.